الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم۔ روح کی بیماریوں میں سے ایک بیماری، روحانی بیماریوں میں سے ایک روحانی بیماری وہ چغلی کرنا بھی ہے۔ چغلی کھانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ سے کوئی آدمی کسی آدمی کے بارے میں بات کرتا ہے، فلاں آدمی ایسا ہے، آپ اسی بات کو اٹھا کر اس دوسرے آدمی کے پاس لے جاتے ہیں اور اس کو بیان کر دیتے ہیں کہ فلاں آدمی نے آپ کے بارے میں یہ بات کہی، اور ان دونوں کی آپس میں نفرت کا اور لڑائی کا ذریعہ بن جاتے ہیں۔ یہ انتہا درجے کی بری چیز ہے، اور اس کے بارے میں احادیث میں سختی سے منع کیا گیا ہے کہ چغل خوری سے بچا جائے۔ اسلام میں اس کی اجازت نہیں ہے۔ چغل خوری کا مطلب یہ ہے کہ آپ کسی کے سامنے جا کر اس کے خلاف کی گئی ناپسندیدہ بات کر دیں جس سے وہ غمگین ہو جائے، پریشان ہو جائے، اور ان دونوں آدمیوں کے درمیان میں نفرت پیدا ہو جائے۔ چغلی کرنے والا یا تو جس کی چغلی کر رہا ہوتا ہے اس کو نقصان پہنچانا چاہتا ہے، اسے ذلیل کرنا چاہتا ہے، یا پھر جس سے وہ چغلی کی بات نقل کر رہا ہے اس سے محبت کا اظہار کر رہا ہوتا ہے، یا ویسے ہی خوش دلی کے لیے، خوش طبعی کے لیے کر رہا ہوتا ہے۔ یہ تمام کے تمام امور منع کیے گئے ہیں، ان کا خیال کرنا چاہیے۔ تو اگر کوئی آدمی آپ کے پاس آتا ہے اور کسی کی بات کو نقل کرتا ہے، فلاں نے آپ کے بارے میں یہ کہا، فلاں نے آپ کے خلاف یہ کہا، اور آپ کو آپ کے پیاروں سے دور کرنا چاہتا ہے چغلی کے ذریعے، آپ کے دوست احباب کو ان کے خلاف آپ کو نفرت دلانا چاہتا ہے، تو آپ 6 کام کر لیں۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ جس نے آپ کے سامنے آ کر چغلی کی ہے، آپ اس بات کی تحقیق کریں۔ بغیر تحقیق کیے آپ جس کے متعلق بات پہنچی ہے اس سے نفرت مت کیجیے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، یا ایھا الذین آمنوا ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا۔ اگر آپ کے پاس کوئی آدمی، فاسق آدمی، آپ کے پاس کوئی ایسی بات لے کر آیا ہے جو آپ تک پہنچی ہے بغیر کسی دلیل کے، وہ آدمی بھی اتنا اچھا نہیں، فاسق آدمی ہے، تو اس کی بات کی تحقیق کر لیا کرو۔ ان تصیبوا قوما بجہالۃ، اس سے پہلے کہ تم سنی سنائی بات پر عمل کر کے کسی قوم کو نقصان نہ پہنچا بیٹھو۔ تو جس نے آپ کے سامنے چغلی کی ہے، آپ سب سے پہلے اس کی تحقیق کر لیں۔ دوسری بات، جس نے آپ کے سامنے چغلی کی ہے، کر رہا ہے، اسے اس بات سے منع کریں کہ وہ آپ کے سامنے چغلی نہ کرے۔ وَأْمُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَانْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ کے زمر میں کہ چغل خور گناہ کا ارتکاب کر رہا ہے، آپ اسے اس چغلی کرنے سے روک دیں۔ تیسری بات یہ ہے کہ چغل خور سے آپ اللہ کے لیے نفرت رکھیں کہ یہ اللہ کے ہاں ناپسندیدہ آدمی بن چکا ہے چغل خوری کی وجہ سے، میں بھی اس آدمی کو اللہ رب العزت کی ذات کے لیے ناپسند کرتا ہوں۔ چوتھی بات یہ ہے کہ چغل خور نے آ کر تو چغلی کر دی، آپ سے آپ کے مسلمان بھائی کو دور کرنے کی کوشش کر لی، لیکن آپ اس کی اس بات کو سن کر اپنے مسلمان بھائی کے بارے میں بدگمان مت ہوں، اس کے بارے میں حسن ظن رکھیں۔ اجتنبوا کثیرا من الظن ان بعض الظن اثم۔ آپ کسی بھی سنی ہوئی بات جو آپ تک پہنچی ہے، کسی نے پہنچائی ہے، جس کے متعلق پہنچائی گئی ہے، آپ اس کے متعلق اپنے دل کو صاف رکھیں، ان کے سامنے آپ کسی بھی قسم کی نفرت کا اظہار مت کریں۔ پانچویں بات یہ ہے، اگر آپ کے سامنے کسی نے چغلی کی ہے تو آپ بس جو سن لیا اس پر اکتفا کر کے خاموشی اختیار کر لیں، زیادہ اس کی تحقیق، مزید معلومات لینے کی کوشش مت کریں۔ اور چھٹی بات یہ ہے کہ جس آدمی نے آپ کے سامنے آ کر غیبت کر دی، چغلی کر دی، کسی کی بات پہنچا دی، اب آپ مزید چغل خوری والا کام مت کیجیے۔
آپ مزید جا کر لوگوں کو مت بتلائیں کہ فلاں آدمی نے میرے تک فلاں آدمی کی بات پہنچائی ہے اور آپ بھی کسی اور کو بتلاتے پھریں، ایسا مت کیجئے۔ تو یہ 6 کام جو آدمی کر لے گا انشاءاللہ وہ خود بھی اس چغلی والی مصیبت سے محفوظ ہو جائے گا اور دوسرے بھی اس سے محفوظ ہو جائیں گے، اور جو اس سے چغلی کرنے والا ہے وہ بھی اپنی اس چغلی والے فعل سے رک جائے گا۔ عمر بن عبدالعزیز رحمہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک آدمی آتا ہے، کہتا ہے فلاں نے آپ کے بارے میں چغلی کی ہے، کہا کہ اگر میں تحقیق کروں اور آپ جھوٹے نکلیں تو آپ اس کے مستحق بنیں گے، ان جاءکم فاسق بنبأ فتبینوا، اور اگر آپ نے جو بات کہی وہ واقعی ہی سچ ہے تو اس کے بارے میں اللہ رب العزت کا ارشاد ہے ہمازٍ مشاء بنمیم، کہ لوگوں کے درمیان میں چغلی کرنے والے یہ بھی اللہ کو ناپسندیدہ ہیں۔ اور تیسری صورت یہ ہے کہ ہم تحقیق بھی نہ کریں، پوچھے بھی نہ اور تجھے معاف کر دے۔ اس نے کہا میں معافی چاہتا ہوں، مجھے معاف کر دے، یعنی وہ آدمی ایسے ہی چغلی کر رہا تھا، حقیقت میں وہ بات نہیں تھی جو انہوں نے پہنچائی۔ ایسے ہی حماد ابن سلمہ رحمہ اللہ تعالیٰ نے واقعہ لکھا ہے، ایک آدمی اپنا غلام سیل کر رہا تھا، اس نے بازار میں آ کر کہا کہ میرا غلام بہت اعلیٰ ہے لیکن اس میں ایک خامی ہے کہ چغل خور ہے، پیسے بہت تھوڑے میں لوں گا لیکن اس کے خامی کی وجہ سے میں سیل کر رہا ہوں۔ دوسرے آدمی نے خرید لیا، اس نے کہا کوئی بات نہیں، میں اسے خریدتا ہوں۔ چنانچہ وہ خادم گھر آیا، کچھ دن گزرے، اب اس نے اپنی اس عادت کے مطابق چغلی کرنا شروع کی۔ اس آدمی کے پاس آیا اور کہا کہ تمہیں معلوم ہے تمہاری بیوی کسی اور سے محبت کرنا چاہتی ہے اور کسی اور سے شادی کرنا چاہتی ہے اور تجھے قتل کرنا چاہتی ہے، اگر یقین نہ ہو تو تم دیکھ لینا رات کو کیا ہوتا ہے، تم ویسے بہانہ کرنے کے لیے سو جانا۔ اور بیوی کے پاس آئے اور کہا کہ تمہارا شوہر تو کسی اور عورت کی محبت میں مبتلا ہے، تجھے طلاق دینا چاہتا ہے، اور اگر تو چاہتی ہے تو طلاق سے بچ جائے، اپنے خاوند کے سر کے بال رات کو جب سوئے اسرے سے کاٹ کر لانا، میں کوئی جادو کروں گا تاکہ تو طلاق سے بچ جائے، تیرا میاں تجھ سے محبت کرے۔ اب یہ عورت خاوند سے بدگمان ہوئی، خاوند بیوی سے بدگمان ہوا۔ عورت رات کو اس آدمی کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق بال کاٹنے کے لیے گئی، اسرا لے کر۔ خاوند سمجھا واقعی یہ مجھے قتل کرنے لگی ہے، خاوند نے اسی اسرے سے اس عورت کو قتل کر دیا۔ اس عورت کے گھر والوں کو معلوم ہوا تو اس کے گھر والوں نے اس عورت کے خاوند کو قتل کر دیا۔ تو پھر دونوں خاندانوں کی آپس میں لڑائی، تو چغل خور کی چغل خوری کی وجہ سے بیوی بھی مری، خاوند بھی مرا، اور دونوں قبیلوں میں لڑائیاں ہوئیں۔ یہ غیبت اس قدر سنگین گناہ ہے، دو خاندان، دو محبت کرنے والے، دو دوست، دو رشتہ دار آپس میں لڑ پڑتے ہیں اس چغل خوری کی وجہ سے، اور چغل خوری کی وجہ سے معاشرے میں فتنہ فساد پڑتا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس چغل خوری والی بری فعل سے، اس بری عادت سے محفوظ رکھے اور اس سے ہمیشہ بچنے کی توفیق عطا فرمائے۔ کبھی بھی بغیر تحقیق کے کسی کی بات آگے مت شیئر کیجیے، کسی کی بات آگے مت کریے، تاکہ دوسرے بھی کسی بڑی مصیبت سے، کسی بڑی لڑائی اور فساد سے محفوظ ہو سکیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔